دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھے جو خدا کا انکار کرتے ہیں کہ تم خدا کا انکار تب کر سکتے ہو جب دو چیزیں ثابت کرو کہ یہ ہیں۔ مقدمہ ہے نا، ستون ہے، ان کو ثابت کرو۔ یہ ثابت کر دو کہ انسانی زندگی ایک ہی ہے، اور یہ بھی دوسری چیز ثابت کر دو کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ دنیا اگر ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے تو یہ سب کچھ توڑ پھوڑ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کب قائم رہے گی؟ فنا کا عمل مسلسل جاری ہے۔ خود اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ روزانہ کتنی کہکشائیں بنتی ہیں، کتنے سیارے بنتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، پھر فنا پہ فنا طاری ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو فنا ہے اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے؟ یا تو کو کائنات ٹھوس ہے، فنا ہے ہی نہیں۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو برابر اس کے کناروں سے کاٹتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ آیت اللہ ہی جانتا ہے کب کھلے گی۔ بہت کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی تک اس آیت کریمہ کے صحیح معنی کا اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا اس کائنات کو ہم اس کے کناروں سے کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں پہ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ان کو وسعت دے رہے ہیں، افلاک کی وسعت ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، افلاک کی وسعت میں تکبیر مسلسل، شاید کوئی بات ہوگی جو ان پہ کھلی ہوگی۔ کائنات ابدی ہے، فنا جب طاری ہو رہی ہے تو اس فنا کے طاری ہونے کے بعد ہو کیا رہا ہے آگے؟ ایک، اور دوسرے اگر زندگی ہمیشہ ہے اور بس یہ ایک زندگی ہے، اس ایک زندگی کے بعد دوسری اور کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کہیے کہ خدا نہیں ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر، اور زمانے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز تباہ نہیں کرتی۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک زندگی ہے اور پھر موت ہے، اور زمانہ مار دے گا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے کہ ہم کہتے ہیں زندگی صرف ایک ہے۔ اگر زندگی ایک ہے، صرف ایک، تو کیا تک بنتی ہے کہ دنیا میں اکثریت انسانوں کی عمر بھر کا تجربہ، نچوڑ، جب بال سفید ہو جائیں اور موت کے قریب وہ آ جائے، وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ عقل مندی کا، شعور کا دور ہوتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر کرتا ہے، خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو اس وقت اس نے ٹھیک کیا ہوا ہوتا ہے، اور عین جب وہ اس عروج میں ہوتا ہے شعور کے، اسے موت آ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی کوشش کرو، اسے روک لو۔ چائنا میں یہی ہے نا نظام، کہ جو سیکٹری ہو گیا، اس درجے پہ پہنچ گیا، ایک محکمے میں کام کرتا رہا، وہ آدھا وزیر بن جاتا ہے، پھر پورا وزیر بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو اس نے اس محکمے میں کام کیا ہے، تو اب جتنی اس محکمے کی اچھائی برائی اسے پتہ ہے، الیکشن کے ذریعے باہر سے وزیر لا کے مسلط کیوں کرنا ہے؟ ان پڑھ وزیر تعلیم جیسے بنا دیا جائے، جس کو قانون کا اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ انسانی آزادی کی حدود متعین کرتا ہے
اس کو یہ فکرہ سمجھ میں نہ آئے وہ وزیر قانون ہو۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ تو جب ایک آدمی کی صلاحیتیں انتہائی صحیح ہو جائیں، عروج پر پہنچے، اب اس پہ موت آ گئی، کیا مشکل مصیبت۔ وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ زندگی ایک نہیں تو دو ہیں کیا، اور دنیا ابدی نہیں ہے تو اس کا کیا ثبوت؟ وہ تو ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ان دونوں مقدمات کی بنیاد وحی ہے، اور تمہارے دونوں مقدمات کی بنیاد عقل ہے، اور عقل اور وحی جب بھی اس کا تصادم ہوتا ہے، عقل وحی کی وسعت سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے، اور یہ بارہا ہوا ہے۔ وحی کا ایک معمولی سا حصہ، بہت معمولی سا حصہ خواب ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہو اور اس کی تعبیر مجھے نہ ملی؟ جو عمر بھر خواب نہیں دیکھتے، مہینوں انہیں کچھ نہیں نظر آتا، پھر اچانک ایک چیز نظر آتی ہے، اس کا انکار ممکن ہے؟ وہی جن باتوں کو کہتی ہے، کیا ان کا انکار ممکن ہے؟ وہی جن تصورات کو انسان میں پیدا کرتی ہے، ان میں سب سے بڑا تصور آخرت کی جواب دہی کا ہے، اور جب آخرت کی جواب دہی کا تصور آپ لائیں گے تو خیر اور شر دونوں ہوں گے تو آخرت ہے نا۔ اگر شر کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آخرت کاہے کی اور پھر دوسری زندگی کاہے کی؟